جب فاروق اعظم گئے فتح بیت المقدس کے لیے تو آپ کے کرتے کو جو 36 پیوند لگے ہوئے. ظاہر بات ہے جب کیسر و کسرا بھی فتح ہوئے تو اوپر بیٹھنے والے حکمران نے جو کرتا پہنا ہوا تھا اس کو پیوند لگے ہوئے تھے، اور ایک ہی سواری لے کر مدینہ منورہ سے چلے اور اپنے غلام کو فرمایا کہ بھائی بیت المال کی سواری ہے تو دو تو ہم لے نہیں سکتے تیرے لیے علیحدہ، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں تجھے سوار کر کے پیدل خود چلوں گا، جب تو تھک جائے گا نا تو میں تجھے اوپر سوار کر دوں گا، پھر عمر اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلیں گے. باتیں کرتے ہیں اسلام کے. مدینے کی ریاست میں تو یہ ہوتا تھا، ہاں جی، مدینے کی ریاست میں تو کشکول پکڑ کر پوری دنیا سے نہیں مانگا جاتا تھا. اب وہ آ رہا ہے تو ہمیں ڈالر دے گا تو ایسے ہوگا، اب وہ آ رہا ہے تو ہمیں ڈالر، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. ہاں مجھے کوئی بتایا کہ مدینے کی ریاست میں کشکول پکڑا گیا، تو جب نہیں پتا مدینے کی ریاست کیسی تھی تو مدینے کی ریاست کا نام ہی نہ لو. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں نا آپ بازار جا رہے تھے تو ایک بندے نے کہا محمد نے یہ کیا، آپ رک گئے. فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ جو لڑکا ہے نا اس نے یہ کام کیا، میں نے اس کو کہا. آپ نے اس لڑکے کو، وہ لڑکا نہیں تھا جوان تھا، یعنی جوان بچہ تھا، آپ نے اس کو بلا لیا. آپ نے فرمایا آئندہ عمر کے کان یہ نہیں سن سکتے کہ حضور کا نام آئے کہ محمد اور پھر آگے کوئی یہ کہے کہ اس نے یہ کیا، یا اپنا نام بدل یا اپنا کردار بدل. عمر یہ نہیں سن سکتا یہ بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین نہیں پڑھا ہوا؟ لیکن اتنا ضرور پڑھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال حضور نے خود کیسے حکومت فرمائی. کیوں جی؟ ہم اتنا تو ہم نے پڑھا ہے. پھر صدیق اکبر نے 2.25 سال کیسے حکومت فرمائی، اور پھر حضرت فاروق اعظم نے 10 سال کیسے حکومت فرمائی، پھر عثمان غنی نے 12 سال پھر کیسے حکومت فرمائی، اور پھر حضرت مولا کائنات نے 5.5 سال یا 6 سال یا 5 سال حکومت کیسے فرمائی، پھر امام حسن نے 6 مہینے حکومت کیسے فرمائی. ہمیں یہ سارا کچھ پتہ ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ نے کیسے حکومت فرمائی، ہمیں پتہ ہے سارا کچھ. اتنا تو ہم نے پڑھا ہوا ہے. پھر عمر بن عبدالعزیز نے کیسے حکومت کی، بلکہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ نے ایک بزرگوں کو اپنا جو ہے وہ نا سربراہ مقرر فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جب بھی میں کوئی غلط بات کروں نا تو آپ نے میرے گریبان سے ایسے پکڑ کر کہنا ہے عمر کیا بات کر رہا ہے. یہاں تو لبیک کے نعرے پر ہضم نہیں ہو رہے. مدینے کی ریاست میں نا عمر بن عبدالعزیز نے خود بندہ رکھا ہوا تھا. فرمایا کہ عمر اگر غلط بات کرے نا تو نے عمر کے گریبان کو پکڑنا ہے اور پکڑ کر کہنا ہے عمر یہ کیا کام کر رہا ہے. حالانکہ عمر بن عبدالعزیز تو جو ہے وہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں اہل سنت کے نزدیک. وہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یہاں صرف مولانا تقریر کیوں کی، اس پر پرچہ کٹ جاتا ہے. آپ نے محفل نعت کی ہے تو اس پر پرچہ کٹ گیا. آپ نے جو ہے وہ 11ویں شریف کی محفل کرنی ہے تو آپ کا پرچہ کٹ گیا. آپ نے اب اپنے ابا جان کا کل کرنا ہے تو سپیکر کی آواز باہر چلی گئی. تو یہ بھی کوئی باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اس سے تمہاری غنڈہ گردی چل جائے گی؟ پاکستان تمہاری غنڈہ گردی کے لیے نہیں بنا، پاکستان رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانے کے لیے بنا. توجہ. مدینہ پاک میں لوگ چوراہوں پر لوگوں کے گھوڑوں کے سم نہیں صاف کرتے تھے کہ جناب 2 روپے دے جاؤ جی تھوڑے گھوڑا میں جی اشارے تے بچیاں بچے کھڑے ہوندے شیشہ صاف کرن واسطے. انہاں دی روٹی دا اور ذریعہ ہی کوئی نہیں. میں نہیں پڑھیا کہ مدینہ پاک وچ کوئی اس طرح بندہ منگدا ہوئے.